السلام نے فرمایا اگر تو رب پہ بھروسہ کرے گا نا تو جس طرح پرندے صبح بھوکے نکلتے ہیں گھونسلوں سے، نہ انہیں پتا ہوتا ہے کس دفتر میں جا کے بیٹھنا ہے، نہ یہ خبر ہوتی ہے کہ مزدوری کہاں کرنی، نہ یہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ میرا رزق کہاں ہے، وہ نکل آتے ہیں اللہ کے بھروسے پہ۔ نکلنا تیری ذمہ داری ہے، نکلنا۔ وہ نکل آتے ہیں اللہ کے بھروسے پہ۔ فرمایا جب نکل آتے ہیں شام کو واپس لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا کرتا ہے۔ بھروسہ ذات خدا پہ، بھروسہ اللہ کی ذات پہ، رب کریم کی ذات پہ۔ بندوں پہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں، دنیا داروں پہ، سیاستدانوں پہ، وڈیروں پہ، پھر بھروسے ٹوٹتے ہیں۔ بھروسہ اللہ کی ذات پر، اور جب اللہ کی ذات پہ تیرا بھروسہ ہوتا ہے نا تو میرے بھائی ان تنہائیوں میں جن تنہائیوں میں کوئی کام نہیں آتا، ان مجبوریوں میں جن مجبوریوں میں لوگ دامن چھڑا کے نکل جاتے ہیں، جب تیرا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے تو ان بیماریوں میں جن میں میڈیکل رپورٹیں جواب دے جاتی، ڈاکٹر ہتھیار پھینک جاتے ہیں، ان تنہائیوں میں، پریشانیوں اور آزمائشوں میں جو ذات پھر آگے بڑھ کے تیرا دامن تھامتی ہے وہ ذات خداوندی ہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مدد فرماتا ہے، پھر وہ اس کا کرم تجھے تھام لیتا ہے جب تو بھروسہ۔ حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی، 80-100 کسی نے کہا 80,000 فٹ اونچی آگ، دائیں بائیں آگ ہی آگ، اتنی بڑی آگ کہ سمیٹی نہ جائے، پرندہ گزرے تو گر جائے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا، کوئی ساتھی نہیں، کوئی پیارا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی امتی نہیں، کچھ بھی نہیں، اکیلے منجنیق بنائی گئی، اس منجنیق میں رکھ کے پھینکا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کو رکھا گیا، جب منجنیق میں رکھ دیا تو حضرت جبریل حاضر ہوئے، کہنے لگے ابراہیم کوئی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، ایک پر ماروں گا آگ ساری ان کی طرف کر دوں گا۔ اب فرمانے لگے حاجت تو ہے پر تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں۔ وہ بارش کا فرشتہ آیا، کہنے لگا حضور حکم دے تو برسا دوں۔ ہوا کا فرشتہ کہتا ہے میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں، مجھے حکم ملے تو میں ہواؤں کے رخ پھیر دوں نمرود کی جانب، یہ ساری آگ ان پر گر جائے، بارشیں برسا کے سیلاب کر دوں۔ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے مجھے کسی کی حاجت ہی نہیں، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہوں، اے جان یار نو دے تے آزاد ہو جا، اس سے دل دہن فساد سارے، دل دل بر نو دے تے شاد ہو جا، جیو رکھے آباد تے رو وسدا، تے جدوں کرے برباد برباد ہو جا، او جدوں کرے برباد تے پھر برباد ہو جا۔ فرمایا ٹھیک ہو گیا جیسے وہ چاہتا ہے، میں تیار ہوں۔ حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے حضور میں آیا ہوں مجھے حکم دے۔ فرمایا کوئی ضرورت نہیں تیری، آپ جائیے۔ تو کہنے لگے پھر رب سے دعا ہی کر لیں۔ تو حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں 2 آنسوں کے قطرے چمکے، فرمانے لگے رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے، وہ نہیں جانتا، میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میری پیشانی اس کے سجدے کی لذت سے آشنا ہے، میں صرف اس کی بارگاہ میں جھکتا ہوں جب مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، سننے والا وہ ہے، تو پھر مجھے پڑھ کر سنانے کی حاجت نہیں۔ جبریل آپ جائیے، میرا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے، میں جانوں اور میرا خدا جانے، بیچ میں کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت سیدنا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا بھروسہ تھا تو پھر آزمایا گیا ان کا بھروسہ۔ یہ نہیں کہ آگ پھینکنے سے پہلے بجھ گئی، بلکہ تمام کتابیں اٹھائیے، آگ میں ایک دفعہ گرنا پڑا، آگ کے اندر جھونس دیے گئے، ڈال دیے گئے، جب آگ میں گرے ہیں پھر آواز آئی ہے یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ اب تو ابراہیم کے لیے سلامتی والی بھی ہو جا اور ٹھنڈی بھی ہو جا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تو مجھ پر بھروسہ کر، میری ذات پر تیرا توکل ہونا چاہیے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، تو میری ذات پر بھروسہ کر، میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا، تیری آخرت بھی اچھی کر دوں گا۔ توحید باری تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو اپنے، توحید کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے بس اس کے حوالے کر دیں، وہ جس طرح چاہے اس طرح کریں، جو ہمارے لیے فیصلہ کر دے اس پہ سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے اس پر دیکھیں نا، حضرت ابو بکر، جناب عمر، عثمان غنی، مولا علی، یہ خلفاء بنے،
باقی صحابہ میں سے کوئی شخص بھی اس مسند پہ آیا؟ کوئی نہیں آیا۔ پھر کچھ صحابی گورنر بنے، حضرت بلال حبشی کسی عہدے پہ بھی فائز نہیں ہوئے، نوکری سب سے زیادہ، ایک عہدہ بھی نہیں، لیکن تاریخ میں کوئی کمزور حوالہ بھی نہیں کہ کبھی حضرت بلال نے کہا ہو کہ میں بڑا پریشان ہوں، کچھ بھی نہیں، جائیداد نہیں، یار بنا کچھ نہیں، گھر کوئی نہیں، چلو مکان بن جاتے، 2 دکانوں کا کرایہ ہی آنے لگتا، کوئی بات نہیں فرمائی، زندگی کو مطمئن گزارا۔ وہ حضرت بلال کہنے لگے جو میرا مقام ہے وہ تو کسی اور کا ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ صحابی جہاں بھی تھے وہ کہتے تھے حوالے کر دیا اپنے آپ کو اپنے رب کے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ تھی، ان کے خاوند کا وصال ہو گیا، ایک امیر آدمی کا رشتہ بھی آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اسامہ بن زید کا رشتہ بھی آیا۔ یہ اسامہ غریب بھی تھے، غریب تھے، غلام بھی تھے، رشتہ آیا۔ اب انہوں نے حضور کی رضا دریافت کی تو نبی پاک کا جھکاؤ غلام اسامہ کی جانب تھا۔ اب ان کے سارے گھر والے کہنے لگے حضور کا اگر تم سمجھتی بھی ہو تو مشورہ ہے، چاہت ہے، حکم تو نہیں نا، ہر آدمی کو اجازت ہے، مرضی سے نکاح کر سکتا ہے، تو آپ امیر آدمی سے رشتہ کریں جو آپ کو خوش رکھے۔ تو حضرت فاطمہ بنت قیس کہنے لگی ماں باپ سے آپ میری فکر نہ کریں، مجھے میرے نبی کے حوالے کریں، اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ میرے بھائی اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کرو۔ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اپنی سوچ کے حوالے کیا ہے، نفسیاتی مریض بن گئے ہم لوگ۔ پریشانی ہے کہ ختم نہیں ہوتی، دقت ہے کہ ختم نہیں ہوتی، مفت کی آوازاری ہے، ہر وقت لوگ ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہیں۔ بھائی اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرو۔ یہاں تو کوئی کسی چودھری کو کہہ دے کہ بھائی جس طرح کا تیرا دل کرتا ہے میں تیرا اس طرح کر لے، تو وہ انسان کا نقصان نہیں کرتا، کہتا ہے وہ تو میرے پلڑے میں ہی آ کے بیٹھ گیا ہے تو کیسے نقصان کروں۔ اگر رب کریم کو کہہ دو گے کہ یا اللہ تیرے ہیں، جس طرح تو بہتر سمجھے ہمارے ساتھ سلوک کر، اس کی بارگاہ کی طرف جھک جاؤ، اس کی جانب توجہ کر جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جاؤ۔ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ لوگ اتنے چکر دفتروں کے لگاتے ہیں، اگر اتنے نفل پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی آسانیاں فرما دے۔ لوگ جتنا دوستوں یاروں کی جو ہے وہ جا کر خوشامد کرتے ہیں اور اپنا کام نکلوانے کے لیے جتنی ان کے دروازوں پہ جا کر بیٹھتے ہیں، اس سے اگر چوتھا وقت بھی مسجد کو دیں، قرآن پاک کو دیں، تو میرے بھائی بڑی جلدی اللہ آسانیاں کر دے۔ لیکن ہم دنیا داروں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اگر اللہ کا، اللہ والوں کا، اللہ کے رسول کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے بڑی جلدی کھلے گا، بڑی جلدی کھلے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ خطاب کر رہے تھے، حضرت حسن بصری واز فرما رہے تھے، تو واز فرماتے کہنے لگے لوگو اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہا کرو، انشاءاللہ دروازہ کھل جائے گا۔ دستک دیتے رہو، اللہ کے دروازے پہ کھل جائے گا۔ دستک دیتے رہو مالک کے دروازے پر، کھٹکھٹاتے رہو۔ پردے کے پیچھے عورتیں بھی بیٹھی تھیں، حضرت رابعہ بصری بول پڑی، کہنے لگی حسن بصری کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے دروازے پہ دستک دو کھل جائے گا؟ پہلے مجھے یہ بتا رب کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ کھلے گا تو وہ جو کسی وقت بند ہوتا ہو۔ حضرت حسن بصری کی چیخ نکلی، رو پڑے، کہنے لگے حسن بصری تجھ سے زیادہ تو یہ بی بی رب کریم کو جانتی ہے، یہ عورت تجھ سے بڑھ کر اللہ کی معرفت رکھتی ہے، تجھ سے زیادہ جانتی۔ بھائی دروازہ خدا بند